میرے دوست نے آمین تو کہا لیکن ساتھ میں مجھے مذاق کرنے لگا، کہنے لگا کیا بات کرتے ہو، ہاں جی بس بھی کرو، تم نے بڑی دعائیں مانگنی۔ لیکن جو میری گاڑی تھی وہاں ایک خوبصورت ویلے کے سامنے ایک بڑی قیمتی گاڑی کھڑی سی، اس کے جا کے ٹکرا گئی۔ محلے دار وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی جو ہے اس کو آگ لگی ہوئی، وہاں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس نے کہا یہی وہ آدمی، اس کو یہی ہے وہ آدمی، یہی ہے وہ آدمی، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو۔ گھر کے دروازے کے باہر وہی شخص کھڑا تھا جس کی گاڑی کو میں نے ٹکر ماری تھی۔ اور ناظرین کرام، اگلی بات جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب وہ میرے پاس پیسے آئے، یہ تقریباً 14 لاکھ ریال تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا جو قصہ ہے بلا شبہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور آپ کو بھی یہ سن کر تعجب ہوگا کہ اس قسم کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس دنیا کے اندر بڑے بڑے محیر العقول واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس قصے کا جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اسکول میں پڑھتی تھی، تو میں اس کو اسکول میں لینے کے لیے جانے لگا، تو میرا ایک دوست وہ پاس کھڑا تھا، یا میں نے اس کو دیکھ لیا، میں نے کہا یار بچی کو اسکول سے لانا، چلو میرے ساتھ بیٹھو، راستے میں گپ شپ لگاتے چلے جائیں۔ وہ خیر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کہتا ہے کہ جس وقت ہم چلے، اسکول کو بہت زیادہ دور نہیں تھا، لیکن اچانک ٹریفک وہاں پر بہت زیادہ تھی، اور ٹریفک جہاں پہلے رک گئی، جام ہو گئی۔ اور کہتا ہے کہ میں چونکہ وہاں کے علاقے کا رہنے والا تھا، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے گاڑی کو جو گلی ہے اس میں ڈال دیا۔ خیر وہ کہتا ہے کہ ہم اپن میں جو اپنا دوست ہے میرے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں، گپ شپ بھی لگا رہے ہیں۔ کہتا ہے اچانک میرے دل میں پتہ نہیں کیا خیال ہے، میں نے کہا یار بات سن، اپنے دوست سے میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں اور اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ایسا ہے کہ میں ایک دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی، میں نے کہا اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے اوپر جتنے قرضے ہیں سارے قرضوں کو یا اللہ ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ اس نے کہا آمین۔ کہتا ہے کہ تھوڑا سا ہم آگے چلے، تو میں نے کہا کہ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھ کو جیپ گاڑی عطا فرما۔ یہ میری گاڑی جو ہے یہ بڑی پرانی ہو گئی ہے، ہاں جی، تو مجھ کو جیپ گاڑی چاہیے یا اللہ۔ میں نے جب یہ دعا کی اس نے بھی آمین کہی۔ اچھا کہتا ہے تھوڑا سا آگے چلے، تو میں نے کہا کہ یا اللہ تو قادر ہے، مجھ کو ایک اچھا سا گھر بھی عطا فرما۔ تو اس نے میرے دوست نے آمین تو کہا لیکن ساتھ میں مجھے مذاق کرنے لگا، کہنے لگا کیا بات کرتے ہو، ہاں جی بس بھی کرو، تم نے بڑی دعائیں مانگنی۔ میں نے اسے کہا بات سنو، دعا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ کون سی بات ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ مہینے 2 مہینے کے اندر یہ ساری میری جتنی خواہشات ہیں ان سب کو پورا کر دے۔ اچھا کہتا ہے کہ آپس میں گفتگو کرتے جا رہے ہیں، اور اچانک یہ ہوا کہ میری گاڑی کے آگے محلے کا ایک بچہ جو کہ سائیکل چلا رہا تھا وہ آ گیا۔ لو جی، اب وہ جس وقت بچہ اچانک گاڑی کے سامنے آیا تو میں نے اپنی گاڑی یکدم موڑی، میں بچے کو بچانا چاہتا تھا۔ تو جی گاڑی تو مڑ گئی، بچہ الحمدللہ بچ گیا، بچے کو کچھ نہیں ہوا، لیکن جو میری گاڑی تھی وہاں ایک خوبصورت ویلے کے سامنے ایک بڑی قیمتی گاڑی کھڑی سی، اس کے جا کے ٹکرا گئی۔ کہتا ہے کہ میں جلدی سے نیچے اترا، میں نے گاڑی کو دیکھا، معمولی سے اس کو خراش آئی ہوئی تھی۔ خیر اس سے میں نے اپنی بچی کو بھی لانا تھا۔ کہتا ہے کہ میں گاڑی سے نیچے اترا، میں نے جس گھر کے سامنے وہ گاڑی کھڑی تھی میں نے گھر کے گھنٹی دی۔ خیر ایک بچہ نکل کے آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ گاڑی بچے تمہاری ہے؟ اس نے کہا ہماری ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ذرا اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ خیر جی تھوڑی دیر کے بعد اس کا والد آ گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو بات سنو، میں بچے کو بچاتے ہوئے میری گاڑی جو ہے آپ کی گاڑی کے ساتھ معمولی سے ٹکرا گئی، معمولی سے اس کو خراش آئی ہے، تو آپ کی مہربانی آپ مجھ کو معاف کر دیں، میں نے کوئی دانستہ۔ خیر وہ بڑا نفیس انسان تھا، اس نے گاڑی کو دیکھا معمولی سا ایسے کو، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہاں جی آپ جائیں اپنے بچی کو لے کے آئیں۔ لیکن بات یہ ہے
کہ میں نے چونکہ یہاں کے قانون ہے، نظام ہے، تو میں نے ٹریفک پولیس کو انفارم کرنا ہے کہ بھائی اس طریقے سے، تو وہ برقع دے دیتے ہیں تاکہ اس سے گاڑی جو ہے اس کی مرمت ہو سکے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا گھر کدھر ہے؟ میں نے کہا کہ پیچھے گھر میرا، پچھلی گلی کے اندر گھر ہے۔ خیر، کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا آپ جائیں۔ میں اپنی بچی کو اسکول سے لینے کے لیے چلا گیا۔ لو جی، جس وقت میں واپس آ رہا تھا اسی راستے میں تو میں نے واپس آ کے دیکھا کہ اس ولے کے سامنے جناب علی ایمبولنس کھڑی ہوئی ہے، فائر بریگیڈ کھڑا ہوا ہے، پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ہاں جی، اور لوگ جو ہے محلے دار وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور گاڑی جو ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے، وہاں سے دھواں نکل رہا ہے۔ لو جی، میں جس وقت وہاں پہ قریب پہنچا تو لوگوں نے مجھے کہا ہاں جی، وہ جو گاڑی کا مالک تھا اس نے کہا یہی وہ آدمی ہے، اس کو یہی ہے وہ آدمی، یہی ہے وہ آدمی، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو۔ لو جی، پولیس آگے، انہوں نے کہا کہ تو نے گاڑی کو ٹکر ماری تھی؟ میں نے کہا ہاں میں نے ماری تھی، لیکن وہ تو بڑی معمولی سی تھے۔ انہوں نے کہا چل چل چل۔ انہوں نے جناب علی مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور لے گئے پولیس اسٹیشن۔ لو جی، پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ میں تو چلا گیا بچی کو لینے کے لیے، اور بعد میں اس گاڑی میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ آیا، پولیس آئی، انہوں نے آ کے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کہا کہ یہ جس وقت گاڑی آپس میں ٹکرائی ہے اور ٹکرانے کے نتیجے میں اس گاڑی میں آگ لگ گئی ہے۔ لو جی ناظرین کرام، وہ گاڑی بڑی قیمتی تھی، انہوں نے مجھ کو تو جیل میں ڈال دیا۔ اب پتہ چلا کہ گاڑی کی قیمت پلس مائنس کچھ 14-15 لاکھ ریال قیمت تھی۔ وہ جو گاڑی کا مالک تھا اس نے کہا تو میں تو گاڑی کے پیسے لوں گا۔ اب میں جیل میں تھا، ادھر میرا قبیلہ بڑا قبیلہ تھا، خاندانی لوگ تھے۔ جس وقت لوگوں کو پتہ چلا، میرے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ جی میں تو جیل کے اندر ہوں اور یہ میرے ساتھ ایمرجنسی ہو گئی، یہ مصیبت کے اندر پھنس گیا ہوں، تو الحمدللہ ان میں کچھ تاجر تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے کرا کے پیسے اکٹھے کیے اور اس کے پاس چلے گئے، جا کے اس کو 13 یا 14 لاکھ جتنا بھی اس نے مانگا وہ انہوں نے پیسے دے کے، اور ایک دن آیا، میں مہینہ 1.5 مہینہ اس دوران جیل کے اندر رہا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ چونکہ میرا پیسہ جو تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا، لہذا مجھ کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ کہتا ہے کہ میرے خاندان والوں کو بلا شبہ میرے اوپر بہت بڑا احسار تھا۔ اور یہاں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کرام، سعودی عرب کے اندر بلکہ بڑے اچھے معاشروں کے اندر، یقیناً پاکستان، ہندوستان کے اندر بھی، بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، بلکہ ہر اچھے معاشرے کے اندر کہ اگر کوئی مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر پھنس جائے تو وہ اس کے ساتھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ وقت گزرتا چلا گیا، کوئی 15-20 دن یا کوئی زیادہ وقت گزر گیا ہوگا۔ ایک دن کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے دروازہ ناک کیا۔ کہتا ہے کہ میں نے دروازہ جا کے کھولا تو دیکھا گھر کے دروازے کے باہر وہی شخص کھڑا تھا جس کی گاڑی کو میں نے ٹکر ماری تھی اور جس کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی رقم دینا پڑی تھی۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس کا خیر ویسے ہی کوئی اور مسئلہ تو نہیں بن گیا، کوئی اور مصیبت تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں ایسا کرو، دروازہ کھولو ذرا۔ خیر کہتا جی میں نے اپنے وہ بیٹھے کا دروازہ کھولا، اندر آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے آ کے کہا دیکھو بات سنو، میں تم سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ جو گاڑی کو آگ لگی تھی اس میں تمہارا قصور نہیں تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اصل بات یہ تھی کہ میں نے اپنا جو بیٹا تھا اس کو کہا تھا کہ جاؤ جا کے اندر سے بخور لے کے آؤ۔ بخور ہوتا ہے وہ جلاتے ہیں، کولے جلا کے نا، اوپر وہ لکڑی ہوتی ہے تو وہ جلتی ہے تو اس سے جو ہے نا وہ دھواں، اور وہ خوشبودار دھواں ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ جائے، جا کے بخور لے کے آئے، اور وہ گاڑی کے اندر، اب بچہ جو ہے وہ آیا، اس نے گاڑی کے اندر بخور جو ہے وہ ایسے ہی رکھ دیا، چونکہ اس کے اندر کولے تھے، وہ اندر لے جانا بھول گیا یا اس نے کوتاہی کی، بہرحال وہ کولے جو ہیں وہ نیچے گرے اور اس سے گاڑی کو آگ لگ گئی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ وہ پیسہ جو تم نے مجھ کو دیا تھا، تمہارے خاندان والوں نے دیا تھا، یہ وہ رہے پیسے، میں تم کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ناظرین اکرام، کہانی یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ تعلیقات
کے اندر اپنے تاثرات لکھیں کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں۔ کہتا ہے جی کہ میں نے جب وہ پیسے آئے تو میں نے اپنے خاندان والوں سے رابطہ کیا، ہمارے خاندان کا جو بڑا تھا میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اسے جا کے اس کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا کہ آپ نے پیسے دیے تھے میری طرف سے، لیکن الحمدللہ یہ پیسے مجھ کو واپس مل گئے ہیں اور یہ میں پیسے تم کو واپس دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب پورے خاندان والوں نے مل کے پیسے دیے تھے، وہ بڑا جو تھا ہمارا اس نے کہا نہ، اس نے کہا یہ پیسے تیرے ہیں، ہم نے واپس نہیں لینے۔ جس نے پیسے دیے تھے سب نے پیسے واپس لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے تم کو گفٹ دیا تھا، ہم نے تم کو تحفہ دیا تھا، واپس نہیں لیں گے۔ اور ناظرین کرام اگلی بات جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب وہ میرے پاس پیسے آئے، یہ تقریباً 14 لاکھ ریال تھا، کہتا ہے میں نے سب سے پہلے اپنا قرضہ ادا کیا، پھر میں نے اس سے جیپ خریدی، اور پھر ایک دن آیا میں نے الحمدللہ اس سے اپنا ولا خریدا۔ ناظرین کرام اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی لمحہ لگتا ہے یعنی کوئی مشکل نہیں اللہ کو، اللہ کے لیے کوئی۔ تو اس لیے بعض اوقات آدمی دعا کرنے میں سستی، ہر چیز جو ہے اس کا علاج جو ہے جو اگر مانگنا ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ اگر انسان کو اپنی جوتی کا تسمہ اگر وہ ٹوٹ جائے اور اگر اس کو لینا ہو تو اپنے رب سے مانگو۔ تو بہرحال دعائیں کثرت کے ساتھ کریں، اور بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ الحمدللہ کتابوں کے اندر ملتی ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو اپنے حرز جان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور ہماری جو تمام تمنائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔